درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج ماہ ذی قعدہ کی 21 تاریخ ہے اور اچھی خبریں مکہ شریف اور مدینہ شریف سے آ رہی ہیں۔ پچھلے سال تو کرونا کی وجہ سے بڑی سختی تھی، اس دفعہ وہاں کی حکومت نے چند محدود اور مخصوص لوگوں کو حج کی اجازت دی ہے۔ دعا فرمائیں پروردگار عالم حجاج کرام کی حاضری قبول فرمائے اور بہت جلد وہ وقت آئے جب عاشقان خدا اور عاشقان مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے مکہ شریف اور مدینہ پاک کا دیدار کر سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ جو ابھی آپ نے خطبہ میں سماعت فرمائی، جس سے حج کی فرضیت کا حکم ہم سب تک پہنچتا ہے، اور حج یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ساری عبادات کا مجموعہ اور مرکب ہے، کیونکہ نماز کی طرح اس میں بدنی عبادت بھی شامل ہے اور زکوٰۃ کی طرح اس میں مالی عبادت بھی شامل ہے۔ حاجی حجاج کرام اپنے رزق حلال میں سے اپنا پیسہ مال و دولت خرچ کر کے اللہ کے پاک گھر کا دیدار کرنے کے لیے، زیارت اور حج کرنے کے لیے وہاں حاضری دیتے ہیں، اور روزے کی طرح حجاج کرام پر بہت ساری پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا وہ خوشبو نہیں لگا سکتے، وہ اس طرح بے شمار ان پر پابندیاں ہیں، کنگھی نہیں کر سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، شکار نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح روزے کی حالت میں ہمیں بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے حلال کام ہمیں روزے کی حالت میں چھوڑنے پڑتے ہیں، اسی طرح حج کے دوران بھی بہت سارے نیک اور جائز کام حجاج کرام کو ترک کرنے پڑتے ہیں، تو روزے کی بھی عبادت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور پہلا رکن کلمہ توحید ہے، وہ بھی حج کے دوران ذکر خدا اور درود و سلام کی کثرت کی جاتی ہے، اور حجاج کرام تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ درود و سلام کی کثرت کی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہوں، جو طاقت اور قوت رکھتے ہوں، وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ اور زندگی میں ایک حج کرنا فرض ہے ہر اس بندے پر جو زاد راہ رکھتا ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے لیے بھی خرچہ کھانے پینے کا موجود ہو۔ اس بندے پر، اس صاحب ایمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ دیگر ایک کے بعد اگر جتنے کرے گا تو وہ نفلی حج کہلائیں گے، اور اگر کسی کا کوئی بزرگ فوت ہو جائے اور کسی اس کے ورثاء میں سے اللہ پاک کسی کو ہمت اور توفیق دے، تو وہ کسی زندہ بندے کو حج پر بھیج کر اس کا ثواب اپنے اس مرحوم کو پہنچا سکتا ہے، اور اسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حج میں سب سے
پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ حجاج کرام احرام کی حالت میں جب حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں اور جب مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں اور پہلی نظر اللہ کے پاک گھر پر کعبہ شریف پر پڑتی ہے تو حکم ہے، ارشاد ہے کہ پہلی نظر جیسے ہی حاجی کی کعبہ شریف پر پڑتی ہے تو اس کی مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر کعبہ شریف کا دیدار کرنے کے بعد اب طواف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ 7 کا ہندسہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے۔ وہ کیوں؟ کہ طواف کے چکر بھی 7 ہیں، سعی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے چکر بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور اس طرح اللہ پاک کو یہ 7 والا ہندسہ بھی بڑا پیارا ہے، محبوب ہے۔ تو حجاج کرام طواف شروع کرتے ہیں اور اللہ کے پاک گھر کا، اور یہ طواف کی ایک روایت میں یہ تاریخ بھی آتی ہے کہ جب قرآن پاک میں وہ ذکر موجود ہے، جب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جواب میں آپ ماشاءاللہ علماء سے سنتے رہتے، صاحب علم حضرات تشریف فرمائیں، فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے میرے مولا آپ اس مخلوق کو پیدا فرمانے والے ہیں جو فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا۔ تو جواب میں وہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، جواب خداوندی، اللہ پاک نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں رب جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہاری نظر فقط آدم کے ایک پہلو پر ہے، اور جب آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمکے گا تو یہ افضل المخلوقات ہو جائے گا، یہ اشرف المخلوقات ہو جائے گا۔ تو جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب سنا کہ مالک فرما رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، تو ہمارا یہ بولنا حضرت آدم کے بارے میں یہ خیالات کا اظہار کرنا کہیں اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو گئی ہو، تو انہوں نے فوراً جلال خداوندی سے بچنے کے لیے اللہ کے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کو اپنے فرشتوں کی، اپنی مخلوق، نوری مخلوق کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا جس طرح تم میرے عرش کا طواف کر رہے ہو، زمین پر اتر جاؤ، اس کے عین نیچے زمین کے وسط میں میرے ایک گھر کی بنیاد رکھاؤ، جب آدم کی اولاد بڑھے گی اور گناہ کر کے میرے گھر کا دیدار کرنے آئے گی، جو طواف کرے گا میں اس کی توبہ بھی قبول فرما دوں گا جس طرح تمہاری توبہ قبول کر دی ہے۔ تو یہ طواف کی ایک ہسٹوریکل بیان ہے جو آپ نے سنا، تو وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے ہر چکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو ہم اس وقت جہاں تڑپ رہے ہیں کعبہ شریف کی جدائی میں اور مدینہ شریف کی جدائی میں اور ہجر میں، جو عاشقان رسول اور عاشقان خدا سسکیاں لے لے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ وقت جلد آئے جب ہم قافلوں کی شکل میں کعبہ شریف اور مدینہ شریف کا دیدار کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج کرام کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں زمینی اور آسمانی تمام آفات و بلیات اور بالخصوص اس کرونا کی وبا سے نجات، مکمل طور پر نجات عطا فرمائے، اور جو اسلامی عبادات ہیں ان کو اختیار کریں تاکہ اسلامی عبادات کی برکت سے ہم ہر جسمانی اور روحانی بیماری کا مقابلہ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔